آپ تفاسیر پڑھو اور پتہ چلے گا کہ جناب والا یہ خانہ کعبہ جہاں ہے اس کے جناب والا یہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جگہ ہے اس کے اندر 300 نبی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے مزار اسی کے اندر ہیں۔ اے بندہ مومن، تو کہتا ہے مزارات پہ جانا شرک و بدعت ہے، تو کہتا ہے مزارات کے نزدیک نماز نہیں پڑھ سکتے حرام ہے، تو کہتا ہے مزارات کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، تو کہتا ہے مزارات کے نزدیک عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں تو خانہ کعبہ کی محبت رکھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو حج بیت اللہ کے لیے شوق و ذوق سے جاتا ہے، بتا قرآن و حدیث پڑھ کے تفاسیر اٹھا کے 300 نبیوں کی قبریں اس کے اندر ہیں، 300 نبیوں کی قبریں جہاں تم طواف کرتے ہو، جہاں تم نماز پڑھتے ہو، اور وہ جناب حتیم کعبہ کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ کی، تاریخ لمبی ہے ٹائم ہو گیا، لیکن وہ جو حتیم کعبہ ہے بنا ہوا میزاب رحمت جہاں لگا ہے، او لوگوں اس حتیم کعبہ کے اندر تمہیں پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے کا موقع ملے تو 2 نفل پڑھیں۔ حتیم کعبہ کے اندر کیا کمال ہے، ایک تو خانہ کعبہ کی جگہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ برکت اس وجہ سے ہے کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ جن کے قدموں کی برکت سے صفا مروہ بنا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے زمزم بنا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت حاجرہ بھی حتیم کعبہ کے اندر دفن ہے، میزاب رحمت کے اندر ہیں۔ جہاں تو 2 نفل پڑھنے کا شوق کرتا ہے وہ بھی قبر ہے۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ قبروں پہ نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کی قبریں ہوتی ہیں وہ جگہ برکت والی، قبولیت والی، عظمت والی بن جاتی ہے، ہمارا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور سن، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو یہ ایک دیوار ہے نا تجھے تھوڑی سی نظر آتی ہے، تو غلاف کعبہ سے لپٹ کے وہاں رگڑے کھا کھا کے پس کے جناب جا کے حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، تجھے پتہ نہیں ان کا جہاں تو نے قدم رکھے ہیں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، یہ اتنے سے حصے میں 70 نبیوں کی قبریں ہیں، 70 نبیوں کی قبریں یہاں ہیں۔ کہاں کہاں قبروں سے بچو گے؟ بس یہ ہے کہ قبریں کسی عام کی نہیں ہیں، اللہ کے محبوبوں کی قبریں ہیں، اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، کہنے میں سننے میں خطا ہوئی، رب کریم